Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مسلسل کئی آیتوں سے اہل کتاب پر زجر چلتی چلی آ رہی ہے۔ ماقبل کے درس میں بھی یہی بیان ہوا تھا کہ اہل کتاب ہمیشہ افراط و تفریط سے ہٹے رہے، کہ کبھی اتنا آگے چلے گئے دین میں غلو کرتے کرتے کہ نبی کو خدا بنا ڈالا، خدا کا بیٹا کہہ ڈالا، اور کبھی تفریط کرتے کرتے کمی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ نبی کی تکذیب کر ڈالی اور نبی کو شہید کر ڈالا۔ یہ ہے جی افراط اور تفریط۔ افراط کہتے ہیں بڑھاوے کو، تفریط کہتے ہیں کمی کو۔ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا افراط ہے، دین میں کسی چیز کا کم کر دینا تفریط ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نہ افراط کو پسند کرتی ہے نہ تفریط کو پسند کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ معتدل رہیں، اعتدال کے اندر رہیں۔ جو بندہ بھی اعتدال میں رہے گا وہ کامیاب کہلائے گا۔ ہمارا اسلام مذہب بھی معتدل مسلک ہے، کہ نہ یہودیوں کی طرح انتہائی زیادہ سختی ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح انتہائی زیادہ بالکل آزاد چھوڑ دیا، بلکہ اعتدال کے اندر، قیود کے اندر رکھا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو شبہات سے بچاؤ، شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ وجہ فرمایا جو شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا پڑ جاتا ہے، حرام کی طرف چلا جائے گا۔ پھر میرے نبی نے ایک مثال دی، حضور نے فرمایا ایک چرواہ ہے، اپنے اونٹ اپنی ریوڑ وہ لے کر چل رہا ہے بارڈر پر، ایک لین ہے، حد ہے۔ اب اونٹ ہیں، اب جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، اب انہیں کیا پتہ ہم بارڈر پر چل رہے ہیں۔ چرواہے کو پتہ ہے بھی اگر اس طرف گئے تو حدود بدل جائیں گی، قیود ختم ہو جائیں گی، جیسے انڈیا پاکستان کا مثلا بارڈر ہے۔ کتنے لوگ اس غلطی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لین پر چل رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر گئے وہ فوراً آگے سے پکڑے جاتے ہیں، بھئی آپ ہماری حدود میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا قریب ہے کہ وہ بندہ جو ریوڑ چرا رہا ہے حدود کے اوپر، ایک حد فاصل کے اوپر، ان قریب کوئی بکری کوئی جانور جو ہے وہ بدک کر اس طرف چل پڑے اور ہلاک ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو شبہات ہیں نا، یہ اسی طرح ہیں کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی ایسے کام کے پیچھے مت چلنا جس کا شریعت میں اسلامی میں کوئی ثبوت نہ ہو۔ بس انسان اپنی من چاہت، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں، یوں نہیں ہوگا۔ ہم سب ایک اسلامی مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ ہمارے اوپر حکم دے گی وہ عمل کریں گے۔ دیکھیے ابھی ہم نے عشاء کی نماز مثلا 4 فرض پڑھے، اب نماز پڑھنا کتنی اچھی بات ہے جی، اللہ سے ہم کلام آ رہا ہے نا بندہ، اور میرا دل چاہتا بھی مجھے لذت آ رہی ہے لہذا ایسا کروں میں آپ کو 1 رکعت اور پڑھا دوں، 5 پڑھا دوں، اس میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں 5 پڑھاؤں گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی ایک حد مقرر ہے، اس کی عبادت کا طریقہ مقرر ہے۔ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے، اس میں اپنی من چاہت، اپنی پسند کی چیز داخل کریں گے تو آپ دین سے آگے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، ویسے آخری مثال پھر ترجمہ کرتے ہیں جی۔ میرے نبی نے فرمایا، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیہاتی بندہ ہوں، زمیندارہ کرتا ہوں، کسان ہوں، لمبے چوڑے ذکر، لمبے چوڑے نفل اور یہ لمبی چوڑی باتیں میں نہیں کر سکتا،
مجھے کوئی دین کا خلاصہ بتلائیں جس پر میں عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنی تڑپ دیکھیے نا آپ، سب سے پہلے تڑپ دیکھیے ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے۔ کوئی وظیفہ ہو جی، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے دنیا سنور جائے، دنیا بن جائے، مال آ جائے، ان کی تڑپ یہ ہوتی ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں بس جس پر عمل کریں جنت میں چلے جائیں، اور دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز روزانہ، سال کے بعد 30 روزے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر حج فرض ہو تو حج ادا کر دینا ہے، یا اس موقع پر حج فرض نہیں تھا تو حج کی تعلیم نہیں دی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ طیبہ کے اقرار تو نے پہلے کر چکا ہے، بس یہی کام کر لے، اگر تو اس باتوں پر عمل کر لے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب وہ زمیندار بندہ تھا، کسان بندہ تھا، وہ زیادہ تحقیقوں میں نہیں پڑا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر جو آپ نے مجھے بات بتلائی ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے بتا دیا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، 5 کی 6 نہیں پڑھوں گا، 5 کی 4 نہیں کروں گا، نہ 4 کروں گا کہ 5 پوری پڑھوں گا، روزے 30 جو 29 بنے گے وہ پورے رکھوں گا، اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ فلما ولا، حدیث میں آتا ہے وہ واپس پلٹا، یوں مسجد سے نکلنے لگا، میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور اس پر عمل کیا تو کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا تو وہ جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی، یہ اسلام ہے، تو ہمیں اعتدال سے رہنا چاہیے۔ دین میں اضافہ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں، یہاں قرآن مجید اہل کتاب کی نفی کر رہا ہے کہ کبھی کہاں پہنچا دیتے ہو، نبیوں کو خدا بنا دیتے ہو، اور گر نفرت کرنے پہ آؤ، ان کی تنقیر کرنے پہ آؤ، تنقیص کرنے پہ آؤ تو انہیں بالکل نبوت کے درجے سے بھی گرا دیتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، اس آیت میں اللہ رب العزت ان کو اسی بات کا حکم دے رہے ہیں، فرمایا کہ ایسی قوم کی، ایسی جماعت کی بات کو نہیں ماننا جو جماعت خود راہ راست سے ہٹی ہوئی ہو، جو خود بہکائی ہو، خود گمراہ ہو، اس فرقے کی اس بات کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے نا ان کتاب والوں کو، ان اہل کتاب سے، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے خطاب کر کے آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم، مت غلو اختیار کرو دین کے اندر، اپنے دین کے معاملے میں، اپنے دین کے اندر حد سے مت نکلو، اعتدال کا رستہ مت چھوڑو، مت غلو کرو تم اپنے دین کے اندر، نہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ حضرت موسیٰ کی تکذیب کرو۔ اے یہودیوں، تم بھی غلو مت اختیار کرو کہ تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، حضرت عیسیٰ کے پیغمبر کی تنقیص نہ کرو، غیر الحق کی، نہ حق طریقے سے مت کرنا، غلو ہوتا بھی نہ حق ہے۔ فرمایا پھر آگے قید لگا کر مزید پختگی کر دی، نہ حق طریقے سے غلو مت کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے دین کے اندر کمی بیشی اس کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور آپ کو حکم ہے مت اتباع کیجئے احواء، ان خیالات کی، ایسی قوم کے خیالات کی، ایسی قوم کی خواہش، ایسی قوم کی خواہشات کی۔ کون سی قوم؟ قد ضلوا من قبل، تحقیق گمراہ ہو چکے اس سے پہلے وہ لوگ، اپنا دین چھوڑ چکے، اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بلا چکے، ان اہل کتاب کی کسی بات کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، صرف خود گمراہ نہیں ہوئے، ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں، گمراہ ہو بھی چکے ہیں، گمراہ کر بھی رہے ہیں۔ ان کے پیر، ان کے مولوی لوگوں کو خود گمراہ بھی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے اندر اضافے بتلاتے ہیں، یہ گمراہ بھی ہیں، گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں صراط مستقیم سے، وہ سیدھے راستے سے الگ ہو چکے ہیں، وہ خود راستہ بھول چکے ہیں۔ ایک بندہ جنگل میں گم ہو گیا، ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا بھائی میں راستہ جانا چاہتا ہوں، وہ پہلے ہی غلط راستے پہ کھڑا تھا، تو اس نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں، اور وہ اسے لے کر کیا پڑے جنگل کے
ایسے راستے پہ چل پڑا جہاں ہلاکت یقینی تھی، بالآخر وہ بھی مارا گیا اور یہ بھی مارا گیا۔ یہ اس لیے مارا تھا کہ اس نے ایک ایسی بندے کی اقتداء کی جو پہلے ہی گمراہ ہوا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے معاملے میں تحقیق نہیں کرتے، بس سنی سنائی بات کو آگے کر دیا۔ تو اس لیے میں آپ کو کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، صحابہ کرام رضوان۔ ابھی عید آ رہی ہے جی، جب رات والے دن عید ہوگی، صبح کی نماز کو میرے نبی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سارا سال جو ہے اگر اللہ توفیق دے نا، صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں رک سکتا، کوئی کاروبار اپنے معاملات ہیں، گھر چلا جائے، لیکن اشراق کے نفل پڑھ لیا کریں، اس میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا جس دن عید ہو نا، اس دن جو ہے نا آپ نے اشراق کے نفل، عید کی نماز صبح کی نماز کے بعد اور عید کی نماز کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھنے، کیونکہ آج وہ نفل معاف ہے، انشاءاللہ جو پہلے پڑھتے ہیں ان کو ثواب مل جائے گا۔ اب ایک بندہ اٹھا اور اس نے عیدگاہ میں جا کر نفل کی نماز شروع کر دی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا علی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہے؟ فرمایا مجھے تکلیف نہیں ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ پھر اس کا اگلا سوال سنیے گا جو ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے کہا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، کیا مجھے میرا اللہ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ سوال اس کا بڑا نا منطقی تھا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط تو نہیں کر رہا، کیا مجھے اللہ نماز پر عذاب دے گا؟ آگے بھی تو حضرت علی المرتضیٰ تھے، علم کا سمندر تھے، فرمانے لگے اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، اس نماز پڑھنے کی وجہ سے نبی کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ میرے نبی نے جو نہیں منع فرمایا۔ پھر آپ نے کبھی سنا ہو کہ عید کی اذان دی گئی، ابھی اذان ہوگی جلدی چلو عید کی نماز ہونے والی ہے، کبھی تکبیر سنی ہو؟ کیوں نہیں ہے؟ ثابت ہی نہیں۔ تو اگر آج کوئی بندہ شروع کر دے، اذان اچھا کام نہیں ہے، تکبیر اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو فوراً سے پہلے یہ فتویٰ لگے گا بھائی تم نے دین کے اندر ایک اضافہ کر دیا، جس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی، کیونکہ حضور سے یہ طریقہ ثابت نہیں۔ تو یہ بڑی واضح دلیل ہے۔ اب جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی یہ کام جو تم کرتے ہو، اذان سے اول آخر درود ہے، 30واں ہے، 7واں ہے، 40واں ہے، جنازے کے بعد دعا ہے، یہ جو رسمیں ہیں یہ بدعات ہیں، وہ کہتے ہیں ثبوت تو کوئی نہیں، منع کرنے کی دلیل بتلا۔ یہ بھی اب وہ اس بندے کی طرح، اس نے کہا تھا مجھے اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا، ہم ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ بھائی جب ایک چیز کو آپ لازم سمجھ لیں گے وہ بدعت بن جائے گی، دین میں بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر آئیں منع کرنے کی دلیل ہے، پھر آپ چلے جائیں دنیا کا کوئی باطل فرقہ، آپ اس کے خلاف ایک فرقے کی شرائط آپ دکھا سکتے ہیں؟ بھائی شیعہ جو نماز میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا وہ جن جن احکام کو اپنے لیے ثابت کرتے ہیں، آپ منع کی دلیل بتلائیں، اب وہ ہر چیز ثابت ہو چلی جائے گی۔ دلیل ہمیشہ وہ دیتا ہے جو کہتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب میری ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کہیں گے مفتی صاحب کتاب آپ کی دلیل دیں، میں کہوں گا جس پر میرا نام لکھا ہے میں نے خرید لیا فلاں مکتب سے، یہ دلیل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سے پوچھو بھئی یہ کتاب آپ کی ہے، آپ کہیں یہ میری تو نہیں ہے، میں کہوں آپ کی نہیں ہے لہذا دلیل دیں۔ یہ موٹر سائیکل کس کا ہے؟ آپ کہیں میرا تو نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے کاغذ دکھائیں۔ تو اگلا بندہ کہے گا بھی میں کہہ رہا ہوں میرا نہیں ہے تو میں کاغذ کیوں دکھاؤں؟ کاغذ اس سے مانگو جو کہتا ہے میرا ہے۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں آپ ثابت کرتے ہیں ایک چیز کو دین میں تو ثبوت کے لیے ایک دلیل چاہیے، قرآن میں یا حدیث میں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ غلو سے مت بچو۔ ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، اولیاء کے اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کسی نبی کو خدا کے رتبے پر مت پہنچاؤ، کسی ولی کو امامت کے مرتبے پر مت پہنچاؤ کہ وہ نبی ولی کیا ہے نبی بن گیا اور نبی خدا بن گیا، یہ غلو ہے۔ اور کسی ولی کی اتنی تنقیص نہ کرو کہ بالکل ختم، یا کسی نبی کی اتنی توہین نہ کرو کہ ایمان سے خارج ہو جاؤ۔ ہر ایک کی حد اعتدال میں رہو گے انشاءاللہ، فرمایا وہ سوا سبیل سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی بات پر کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اعتدال سے نکلے تھے، اللہ نے اگلی آیت دیکھیے گا، اللہ نے لعنت کر کے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن مچھلیاں کر روک لیتے، حوضیاں بنا لی تھی، اتوار کو صبح جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی تو شکار ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں ہیں، انہیں غلو کیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی، ہمارے لیے دسترخوان اتاری، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دسترخوان اتار دیا، آسمان سے دسترخوان اترایا، انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاص، بندر اور ذلیل بن جاؤ، بندر بنا دیے گئے۔ اصحاب السبت
خنزیر بنا دیے گئے. داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت ہے. قرآن نے بھی لعنت کی, موسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی. اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے جی. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر ہوئے من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے, علی لسان داؤد, داؤد علیہ السلام کی زبان پر, و عیسیٰ ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی. وہ لوگ جب انہوں نے بات نہ مانی, اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہم العنہم, اللہ ان پر لعنت فرما, اور اللہ کی لعنت ہی ہوا کرتی ہے. اللہ نے انہیں کیا بنا دیا, خنزیر اور بندر بنا دیا. یہ کیوں ہوا؟ اللہ جی یہ کہیں ظلم تو نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, ذالک بما عصوا, یہ اس کے وجہ سے ہے, باسبب ان کے نافرمانی کرنے کے, باسبب ہی ہے. ما عصوا, جو انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور وہ کیا تھے, حد سے نکلنے والے تھے. انہوں نے سرکشی کی تھی اور اللہ کے دینوں کا احکام کا مذاق اڑایا تھا. اور سب سے بڑی, ساری قوم کیوں بنا دی گئی, ساری قوم کیوں, اللہ کچھ تو اچھے بھی ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جو دوسرے لوگ تھے نا جو پکڑ میں آئے, وہ ایسے لوگ تھے لا یتناہون عن منکر, وہ منع نہیں کرتے تھے منکر کام سے. اب برائی کو دیکھ کر بھی بندہ چپ ہو جائے. فعلو, جو وہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جو جہاں پہ لگا وہ لگا رہنے دے. یہ میٹھا جو گڑ دینے سے بندہ مرتا ہو تو زہر دینے کی ضرورت ہے. جو کام کر رہا ہے کرتے رہے, کوئی شرک کرتا ہے, کوئی کل پڑھتا ہے, کوئی دعا مانگتا ہے, کرتے رہے. اور نہیں ایسا نہیں ہوگا, اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا, اس کے خلاف علم بلند کرنا ہوگا. اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے, ان کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا. لبئس ما کانوا یفعلون, کتنی بری بات ہے ما کانوا یفعلون, جو وہ کام کیا کرتے تھے. وہ انہوں نے جو کام اختیار کیا کہ خود بھی کافر ہوئے, لوگوں کو بھی گمراہ کیا, اور اس کے سبب جو عمل کرتے تھے لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے. منع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کرنے والوں کو بھی عذاب دیا اور چپ رہنے والوں کو بھی عذاب دیا. صرف ایک جماعت بچی جو کیا کرتی تھی, ان کو روکتی تھی. اس لیے آج ہمارے یہ دن, اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ مت چھوڑنا, اس سے پہلے اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا. اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ جہاں کہیں منکر کام دیکھیں, شادی پر, فوتگی کے موقع پر, کہیں بھی بدعت ہو, کہیں بھی خرافات ہو, آپ اپنا حق ضرور ادا کریں. اور آپ کی بات نہیں مانتی تو کم از کم اس چیز سے الگ ضرور ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے. اللہ جی جو میرے حصے میں تھا وہ میں نے کیا تھا, باقی ان کے معاملات تھے. نہ ماننے کے بعد ضد پر تو نبیوں کی باتیں بھی نہیں مانی گئی, ماننے والے مان جائیں گے, لیکن آپ کی علماء کی ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ مضبوط رہے گی. اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.